السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. چلے آج جو ہمیں پڑھنا ہے وہ میرے خیال میں 13 نمبر سے 33 تک پڑھنا ہے. ما زال بصفاته، جی بالکل، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. یہ سارے جملے نا ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، بلکہ اس کے بعد کبھی لیس بعد ذرا سا آگے کیجیے، لیس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بأحداث الورية استفاد اسم الباري، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، ذلك بأنه على كل شيء قدير وكل شيء إليه فقير وكل أمر عليه يسير لا يحتاج إلى شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تو سبحان اللہ، کیا انداز ہے ان کا لکھنے کا. اللہ امام طحاوی رحمہ اللہ، اللہ عز و جل کے صفات کے متعلق کیا عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے، یہ ہم نے بہت تفصیل سے العقیدۃ الواسطیہ میں پڑھا ہے، لیکن ایک الگ انداز سے یہ بیان کر رہے ہیں. دیکھیں، ما زال بصفاته قدیما قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفاته، لم يكن قبلهم یا لم يكن شيئا قبلهم من صفاته. یعنی اللہ رب العالمین اپنے صفات کے ساتھ، اللہ رب العالمین کی جو صفات ہیں ان صفات کے ساتھ اللہ رب العالمین ما زال بصفاته قدیما قبل خلقه، کہ اپنی مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے سے اللہ تعالیٰ جن جن صفات کا ذکر کیا ہے ان تمام صفات سے متصف ہے. اس کا میں پورے جملوں کا خلاصہ آپ کو بتا دوں کہ اللہ رب العالمین یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی جو صفات ہیں وہ تمام صفات، اللہ رب العالمین کی وہ تمام صفات سے وہ پہلے سے متصف ہیں. یعنی مخلوق کو پیدا کرنے کی وجہ سے اللہ کی صفات میں کچھ اضافہ نہیں ہوا ہے. جیسے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا اس کے بعد وہ خالق بنا، یہ نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ اللہ تعالیٰ انسان کو موت دیا اس کے بعد وہ ممید بنا، ایسا نہیں ہے. اللہ رب العالمین کسی کو رزق دیا اس کے بعد وہ رزاق بنا، ایسا نہیں ہے. کسی پر اللہ نے رحم کیا اس کے بعد وہ رحمان و رحیم بنا، ایسا نہیں ہے. بلکہ اللہ رب العالمین اپنی صفات سے پہلے سے متصف ہے. قدیما قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفاته، یعنی کسی مخلوق کو پیدا کرنے کی وجہ سے کوئی چیز اللہ کی صفات میں کوئی کسی چیز کا اضافہ نہیں ہوا ہے. یعنی پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین خالق ہے، تو اللہ تعالیٰ یعنی مخلوق کی تخلیق کے بعد ہی خالق ہوا کیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد اس کی صفات میں اضافہ ہوا ہے یا اس کی صفات کو پہلے سے متصف ہے وہ اپنی صفات میں؟ شیخ پہلے سے ہی متصف ہے نا؟ ہاں، پہلے سے متصف ہے. اللہ عز و جل پہلے سے متصف ہے. لم یزدد بکونہم یعنی بوجودہم، مخلوق کے وجود ہونے، مخلوق کو بنانے کی وجہ سے لم یزدد کوئی چیز اللہ کی صفات میں سے زیادہ نہیں ہوئی ہے.
کوئی چیز اللہ عز و جل کے مطلب کسی صفت کا اضافہ نہیں ہوا ہے اللہ عز و جل کے صفات میں. مخلوق کے وجود میں آنے کے بعد اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، کس پر رحم کرنے والا؟ اپنی مخلوق پر رحم کرنے والا. مطلب اللہ نے رحم کیا پھر وہ رحمان ہوا، اللہ نے رزق دیا پھر وہ رازق ہوا، اس سے پہلے وہ رازق نہیں تھا. اللہ رب العالمین نے پیدا کیا اس کے بعد وہ خالق ہوا، اس سے پہلے وہ خالق نہیں تھا. اس طرح کا ایک عقیدہ رکھنا غلط ہے. یہاں پر امام طحاوی رحمہ اللہ یہ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین اپنی صفات کے ساتھ قدیم ہے. مخلوقات کے پیدا کرنے سے اس کی صفات میں کسی چیز کا بھی اضافہ نہیں ہوا ہے جو پہلے نہیں تھا. تو یعنی اللہ کی صفات میں اضافہ نہیں ہوا ہے، یعنی مخلوقات کے پیدا کرنے سے، یعنی ان کو وجود میں لانے سے اس کی صفات میں کسی چیز کا بھی اضافہ نہیں ہوا ہے جو پہلے نہ تھا. اور آگے دیکھیے، آگے اور بات سمجھ میں آئے گی. وَكَمَا كَانَ بِصِفَاتِهِ أَزَلِيًّا كَذَلِكَ لَا يَزَالُ عَلَيْهَا أَبَدِيًّا. اور جیسا کہ وہ اپنی صفات کے ساتھ ازل سے ہے یا ازلی ہے، اللہ رب العالمین اپنی صفات کے ساتھ ازلی ہے، اسی طرح ان صفات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات ابدی ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے ساتھ ازلی ہے، اسی طرح اپنی صفات کے ساتھ اللہ تعالیٰ ابدی ہے. آئے ایک کہتے ہیں ازل کا مطلب ایگزیکٹ معنی کیا ہوتا ہے؟ قدیم ہی کہیں گے ہم؟ ہاں قدیم کہیں گے، لیکن قدیم کا معنی ہم ازل سے لیں گے، پہلے سے، الاول کے معنی. الاول صحیح. ہاں هو الاول والآخر، یہ ازلی اور ابدی. وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. جیسا کہ وہ اپنی صفات کے ساتھ اللہ عز و جل ازلی ہے، ویسے اسی طرح ان صفات کے ساتھ اللہ تعالیٰ ابدی بھی ہے. آگے سمجھا رہے ہیں، دیکھیے آپ کو جو بات ابھی میں نے بتائی وہ خود امام طحاوی رحمہ اللہ سمجھا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ لیس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداث البریة استفاد اسم الباری. یعنی اللہ رب العالمین مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد اس کو خالق کا نام ملا کیا؟ استفاد نہیں. لیس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، یعنی اللہ رب العالمین مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد خالق ہوا، ایسے نہیں کہنا چاہیے، ایسا نہیں ہے. اور نہ ہی بریہ مخلوقات، تمام مخلوقات کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ باری ہوا. ولا بأحداث البریة استفاد اسم الباری، ایسا نہیں کہ مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد اس نے خالق کا نام استفادہ کیا ہو، مطلب خالق کا نام اللہ کو ملا ہو. اور نہ مخلوق بنانے کے بعد اس نے باری کا نام استفادہ کیا ہو، یعنی باری نام اس کو ملا ہو. الخلق التقدیر، البر هو الفري وهو التنفيذ وإبراز ما قدره وقرره إلى الوجود، وليس كل من قدر شيئا ورتبه يقدر على تنفيذه وإيجاده سوى الله عز وجل. فالخالق من الخلق وهو التقدير، أي إذا أراد الله خلق شيء قدره وقرره. ٹھیک ہے. اور آگے الباری هو الموجد لمخلوقاته من العدم. چلے ہم لوگ یہاں پر رکتے ہیں. خالق اور باری کے معنی کیا ہیں؟ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.